حیدر صاحب پیک کی طرف ذرا آ جائیں کیونکہ اس کو بھی ذرا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. پیک چیئرمین شپ پہ اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے اراکین ناراض ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم بلیک میل ہو گئے. شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی آج ناراضگی کا اظہار کر دیا. تو یہ فیصلہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ سارا میرے سے کہہ رہی ہے ارشد داد سے پوچھا آپ نے؟ نہیں آپ سے پوچھ رہی ہوں حیدر صاحب آپ سے. جی بالکل جی بالکل. میں سارا میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا میرے حساب سے ایکچولی یہ بہت زبردست فیصلہ ہے. اچھا. اور اس کے اندر کوئی بلیک میلنگ نہیں شامل، نہ ہی اس میں حکومت کی کمزوری ہے، بلکہ میرے حساب سے انہوں نے یہ ایک بڑا سٹیٹسمنٹ لائک فیصلہ کیا. کوشش انہوں نے پہلے پوری وہ کی جس پر ان کا اصول تھا کہ جی ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیکن کیا تو پریشر میں آ کے نا اپوزیشن کے. نہیں اس میں نہیں کیا. میرا جو تجزیہ ہے، میرا جو نظریہ اور میرے پاس جو خبر بھی ہے، میں آپ کو سمپل سی ایک خبر دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے کہا کہ جی بلے کے سامنے دودھ، فواد چودھری نے کہا کہ جی بلیک میل. ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی جس میں عمران صاحب تھے، نعیم الحق صاحب تھے، اسد قیصر تھے اور شاہ محمود قریشی تھے، اور ان کی میٹنگ ہوئی اسی کے اوپر کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے. اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے میرے سامنے تقریباً ہاتھ تو نہیں جوڑے لیکن تقریباً ہاتھ جوڑے اور کہا کہ دیکھو یار میں تو بالکل رضامند ہوں کہ آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے نہ بنائیں اور آگے بات ہو، لیکن بڑی بےزتی والی بات ہے میرے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے. آپ کوئی راستہ نکالیں کہ آپ کی بات بھی مانی جائے، ہماری بات بھی مانی جائے. آپ کی بات یہ ہے کہ جی جب ہمارے خلاف کیسز ڈسکس ہوں گے تو ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے، صدارت میں نہیں ہوں گا، کسی اور کی صدارت ہوگی. ویسے بھی اس کمیٹی میں میجورٹی آپ کی ہے، کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ کی پارٹی نہیں پاس کروا سکتی. اس کو انا کا مسئلہ آپ نہ بنائیں، نہ ہم انا کا مسئلہ بناتے ہیں. ایک روایت چلی آ رہی ہے اس کو برقرار رکھیں، کام وہی ہوگا جیسے آپ کریں گے. جب انہوں نے اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی تو انہوں نے کہا، اور اس پر پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو بات صحیح ہے، ہم نے کام آگے چلانا ہے، لیجسلیشن رکا ہوا ہے، کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے، ہمارے 7 8 9 10 ان کے بل تیار بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے وہ بل ابھی تک کوئی 100 بل لے کے آئے، 100 دن میں بل لے کے آئے. لیجسلیشن ابھی کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی تک بائیکاٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے جب تک خواجہ سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو جاتے. یہ تو پھر آگے سے آگے مزید مطالبات بڑھتے جائیں گے ان کے. جی اب یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں گے سارا کہ جو یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو اندر کی بات کی ہے اسد قیصر صاحب سے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نرمی دکھائی. انہوں نے بھی کہا کہ چلو بھائی اس کو آگے چلاتے ہیں، پھر ہم نے لیجسلیشن آگے چلنا ہے، بیکاز ان کی طرف سے تھا کہ بھائی ہم نے آگے لیجسلیشن بھی کرنی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کریں گے. پیپلز پارٹی والے تو پہلے سے ہی تیار ہیں لیجسلیشن کرنے کے لیے. تو یہ بھی آگے چل کے دیکھا کہ کیا انہوں نے یہ ایک چال چلی ہے اور حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے چلی ہے یا واقعی یہ آگے اس کو چلانے کے لیے چلے. میرا خیال ہے کہ وہ اس کو آگے چلائیں گے اور اس کے اندر جو نرمی دکھائی ہے دونوں طرف سے اس پر یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ جو میرا ڈنڈا اب لمبا ہو گیا اور اب میرا ڈنڈا لمبا ہو گیا، ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہ بتائیے تو پھر انا کا مسئلہ تو سعد رفیق صاحب کو لے کے بھی بنایا ہوا ہے نا، پروڈکشن آرڈر ان کے جاری نہیں کر رہے، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا.